دی اسٹوری ورلڈ میں اپنے لسنرز کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں یقیناً میری کہانیاں پسند آئیں گی۔ میرا نام نعمان اور میں ایک انتہائی امیر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور میں کراچی کے بہت زیادہ رچ علاقے میں رہتا ہوں۔ وہ خوفناک رات میں آج بھی نہیں بھولتا جس رات میرا بریک اپ ہوا اور میں بے انتہا شدید صدمے سے دوچار ہوا۔ میں نے اپنی کار نکالی اور سنسان سڑک پر ڈال دی۔ سڑکوں سے گزرتے میں اپنی کمزوری کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ تھا سمندر۔ مجھے خاموشی میں سمندر پر جانا بے انتہا پسند تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے، کالی سیاہ رات، اور میری کار بہت تیزی سے سمندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے سیڈ سانگ لگا رکھا تھا۔ گانا سنتے سنتے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میری گرل فرینڈ نے مجھ سے بریک اپ کس بات پہ کیا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر اسے مجھے کیا ایسا نظر آیا کہ اس نے مجھ سے دوستی توڑ لی، اپنا رشتہ توڑ لیا۔ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ جو گھناؤنا مذاق کیا میں نہ چاہ کر بھی آج تک نہیں بھول پایا۔ اس نے اپنی ایک دوست جس کا نام شنایا تھا، کالج کے وقت میں شرط لگائی تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچائے اور میں اس حد تک اس کے عشق میں دیوانہ ہو جاؤں تو وہ اسے 2 لاکھ روپے دے گی۔ اس نے محض شرط کے پیچھے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ میں تو اس سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن اس نے میری برتھ ڈے پر یہ راز فاش کیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی زمین بوس ہوتا چلا گیا کہ عشق اور محبت ایک ایسا اندھا اعتبار، ایک ایسا اندھا عقیدہ ہے، اگر انسان اس کو کر لے اور بعد میں دھوکہ ملے تو یہ وہی جانتا ہے جس پر بیتتی ہے۔ میری کار بہت تیزی سے سمندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بالکل سمندر کے کنارے کچھ ہی فاصلے پر میں نے اپنی کار روکی اور ہیڈ لائٹس تو جل رہی تھیں، کار کا دروازہ بند کیا، لاک کیا اور مزے سے ٹہلتا ہوا سگریٹ جلائی۔ سگریٹ پیتا پیتا بہت ہی زیادہ بوجھل قدموں سے آسمان کو تکتا سمندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ لہریں کتنی خاموش ہیں، آرام سے آتی ہیں اور ساحل پر آ کر دم توڑ دیتی ہیں، بالکل میری محبت کی طرح اندھی اور بے اعتباری ہیں۔ نہ جانے کیا سوچ کر ساحل کی جانب بڑھتی ہیں، لیکن ساحل بہت زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے، ہر آنے والی لہر کو موت دیتا ہے۔ میں نے کسی لہر کو واپس پلٹتے نہیں دیکھا۔ میں بھی کرن کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، اب بھلے جو ہو جائے، اب بھلے وہ مجھ سے معافی مانگے۔ میرے دل کو اس نے چکنا چور کر دیا، میں کیسے اسے معاف کروں گا؟ ابھی میں خود سے باتیں ہی کر رہا تھا اور ان لہروں کو اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھر رہا تھا جو ہر پل آتی اور دم توڑتی۔ میں نے دیکھا ایک لال لباس میں لڑکی سمندر کے بالکل عین نزدیک لہروں کے اندر کھڑی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف نظریں گھمائیں، اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی۔ وہ دیکھ کر میری طرف ہلکی سی ہنسی۔ جب میں نے اس کی ہنسی کو اپنی کانوں سے سنا، یقیناً یہ بات تو دماغ میں آتی ہوگی کہ سمندر پہ رات کے 2:30 بجے خوب اندھیرا، لیکن مجھے اس لڑکی کا چہرہ کیسے نظر آ گیا؟ تو وجہ میری کار تھی، اس کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس لڑکی کا سراپا
بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ یقیناً دلہن تھی جو کہ خودکشی کے موڈ میں لہروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل ٹہری، مسکرائی۔ میں نے فوراً اسے آواز لگائی، اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ رات کے اس وقت مرنے کا ارادہ ہے؟ لگتا ہے یا تو تم اپنے گھر سے بھاگی ہو یا شادی ہال سے۔ کس کے لیے مرنے جا رہی ہو؟ مجھے دیکھو، میں بھی تو یہاں آیا ہوں۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا بھیانک دن ہے۔ خود کو مارنا مسئلے کا حل نہیں، باہر نکلو، شاباش۔ وہ لڑکی میری باتیں سنے بغیر اندر کی جانب اور تیز بڑھنے لگی۔ میں بھی بہت تیزی سے بھاگم بھاگ اس لڑکی کا ہاتھ بہت تیزی سے پکڑا اور اپنے جانب کھینچ لیا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی میرے قریب آ کر اپنا ہاتھ میرے سینے سے ٹچ کیا، مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا، بے وقوف لڑکی، باہر نکلو۔ میں اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ وہ لڑکی بہت آرام سے چلتے ہوئے میرے کار کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ میرے ماں باپ زبردستی میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہے ہیں، صرف 50 لاکھ روپوں کے پیچھے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، بلا وجہ مجھے اس بوڑھے آدمی کو بیچ کر میری زندگی تباہ برباد کر دیں گے۔ جب میں نے اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا تو وہ نہایت معصوم اور کم سن تھی۔ یقیناً اس کی عمر کوئی 21 یا 22 سال کی ہوگی۔ نہایت خوبصورت، حسین، جمیل لڑکی۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں، نازک باریک ناک اور ایک دم دبلی پتلی۔ ایک لمحے تو دیکھ کے میں اس کو چونکا کہ واقعی میں یہ تو اس کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں شادی نہیں کرنی؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے مسئلے کا حل کروں گی۔ نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر کیوں جاؤں؟ میرا پورا خاندان مجھے اب جان سے مار دے گا، جبکہ میرا تو کسی لڑکے سے چکر بھی نہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے آپ کی زندگی اس بوڑھے کے ہاتھوں دے کر تباہ برباد نہیں کر سکتی، اس سے بھلی موت۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سمندر کے جانب بھاگنے لگی۔ میں نے اس کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں نے اس کو پل بھر میں جا کے پھر پکڑا، اس کو گھسیٹتے ہوئے پھر باہر لے آیا۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو، سمجھ آئی؟ میں بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ میں نے کہا، کر کے دکھاؤ، میں بھی یہیں کھڑا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ہوتے ہوئے تو کم از کم مرنے نہیں دوں گا، سمجھ میں آئی؟ شرافت سے میرے ساتھ چلو تھانے، وہاں جا کے میں تمہاری رپورٹ درج کراتا ہوں۔ اس کے بعد ان سب کو پکڑواؤں گا جو تمہارے حق کو مار کر کھانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، میں تمہیں ہاسٹل میں لے جاؤں گا، وہاں میں تمہارا پڑھائی کا سلسلہ آگے کرواؤں گا۔ میں تمہیں اپنی بہن بنا کے رکھوں گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ میرا ساتھ دو، شاباش، چلو۔ یہ سننا تھا کہ اچانک وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر ایک دم چونکا۔ ابھی تو یہ خودکشی کرنے بھاگ رہی تھی اور اب یہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی کہ آج تک مجھے کسی نے ایسا نہیں بولا۔ میں یہاں ہر روز مرنے آتی ہوں، اور اگر غلطی سے کسی لڑکے کی یا کسی آدمی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی ہے تو وہ میرے سراپے کو دیکھ کر مجھ پر مر مٹتا ہے اور مجھ پر گندی نظریں ڈالتا ہے اور میرے ساتھ ہوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن تم واحد پہلے لڑکے ہو کہ جو بلا ہوس مجھ سے بات کر رہا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہن کہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، یہ تم مجھ سے کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ آخر تم ہو کون؟ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم پلٹی
اور ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور اپنا چہرہ اتنا کریہا اور ہیبت ناک کر لیا۔ میں آج سے 14 سال پہلے مر چکی ہوں، وہ ہر روز یہاں مرنے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں، تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں، میرا تم سے کوئی میل نہیں۔ یہ سننا تھا میرا۔ وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی خوفناک ہنسی بہت زیادہ ڈراؤنی اور دل دہلا دینے والی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے کار کی جانب بڑھا، ایک دفعہ اپنی گردن گھمائی اور سمندر کے چاروں جانب دیکھا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، پر وہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی جگہ پھر سے مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ شاید اس نے وہاں جان دی ہوگی، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ جو خودکشی کرے ہر روز مرتا ہے۔ میں نے بلا خوف و خطر اپنی کار دوبارہ اسٹارٹ کی اور اپنے گھر کی راہ لیا۔ میں اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں، میرا دل، میرے ارمان ٹوٹ سے جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جب انسان محبت میں دل برداشتہ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو قدم اٹھاتا ہے، لیکن میں اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے نیگیٹو قدم اٹھانے سے بچایا اور میری ملاقات ایک ایسی روح سے کرائی جو ہر پل، ہر روز نہ جانے قیامت تک مرتی رہے گی۔ لسنرز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔